اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کے سینے میں بھر دیا۔ یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، یہ اللہ کا علم، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا۔ تو دنیا میں جتنے انسان آئے وہ مرتبے اور کمال میں برابری لے کر نہیں آئے، کسی کا مرتبہ علم کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ ایسی دیکھیے آپ حیات کو لے لیجئے، بچہ پیدا ہوا اور ایک سانس لی اور مر گیا، اس کی حیات کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک مہینے، ہفتے، دن کے لیے۔ کچھ وہ ہیں جو جوانی کو پہنچ کر مر جاتے ہیں، کچھ ادھیڑ عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ کر فوت ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 70 80 90 100 سال کی عمریں پاتے ہیں۔ لیکن ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن پر ابھی تک موت نہیں آئی، حضرت خضر علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی، اور یہ ہستیاں تو ان کی عمریں اور کم ہیں۔ حضرات ملائکہ اور فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں، ان سب کی جو عمریں ہیں وہ ان تمام انسانوں سے زیادہ ہے جی۔ اسی طرح انسانی ارواح، انسان دنیا میں بعد میں آیا، اپنے وجود کو لے کر، اپنے جسم کو لے کر، اپنے بدن کو لے کر بعد میں آیا، لیکن اس کی روحیں تو اس سے جانے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی تھی۔ تو روحوں کی عمریں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ میری روح کی عمر، آپ کی روح کی عمر آپ سے زیادہ ہے۔ ایسی جنت و دوزخ، اس پر کبھی فنا نہیں آئے گا، حوروں پر فنا نہیں آئے گا، غلمان پر فنا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ یہ خبیث شیطان، اس کی عمر بہت لمبی ہے۔ لیکن موت تو سب کو آنی ہے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ حیات اور زندگی بھی سب کی ایک جیسی نہیں۔ ایسی آپ دیکھیے سننا اور دیکھنا، کچھ وہ ہیں جو یوں کر کے سنتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کان میں مشین لگا کر سنتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ چیخو چلاؤ سجھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ یہی معاملہ دیکھنے کا ہے۔ کئی لوگوں کی نظر بہت تیز ہے، اور کئی لوگ وہ ہیں جو چشمہ لگا کر بھی انہیں نظر نہیں آتا، کچھ لوگ وہ ہیں جو نظر سے سرے سے محروم ہیں جی۔ اور یہ جو دنیا میں عام انسان ہیں جن کی نظریں تیز بھی ہیں تو ان کی تیزی بھی ایک حد تک ہے، اور بعض لوگوں کی بڑی شاندار نظر ہوتی ہے جی، بڑی شاندار نظر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی شانیں کچھ جدا ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میرے سامنے یہ قرآن پاک کی سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل جی۔ کیا نام ہے؟ سورۃ النمل۔ یہ قرآن کریم کا 27واں سورہ ہے، سورۃ النمل، سورۃ نمبر 27۔ اور جو میں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت کا نمبر ہے 19، آیت نمبر 19، 18 اور 19 نمبر آیتیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، وادی نمل میں اترے، چیونٹیوں کی وادی میں تشریف فرما ہوں، اور
چونٹیوں کی ایک ملکہ ہے، وہ چونٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان اور ان کے صحابہ کہیں بے توجہی میں تمہیں روند نہ ڈالیں، اس لیے کہ نبی اور ان کے اصحاب کسی کی جان یوں نہیں لیتے۔ نبی اور اس کے اصحاب اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بے توجہی میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اے چونٹیوں اپنے بلوں پہ گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام وہ چونٹیوں کی ملکہ جو چونٹیوں سے مخاطب تھی اور انہیں ہدایات جاری کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام 6-7 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہے جی، اور یہ کلام اللہ رب العالمین نقل فرما رہا ہے کہ چونٹیوں نے یہ کہا۔ خدا تو خدا ہے نا، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو جانے گا۔ بات ہو رہی ہے بندوں کی۔ قرآن کریم پھر فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی اس ملکہ کی بات کو سنا تو مسکرا دیے، ہنس کے مسکرا دیے۔ سلیمان علیہ السلام ہنس دیے۔ بتائیے کبھی آپ نے بھی چونٹیوں کی آواز سنی؟ کبھی ان کی بولی آپ نے بھی سنی؟ کان کے اندر ڈال دینا آپ چونٹی، پھر بھی آپ اس کی گفتگو کو نہیں سمجھ پائیں گے اور نہیں سن سکیں گے۔ اس کے چلنے کی آواز تو آپ کے کانوں کو سنائی دے گی، اس کی گفتگو کی آواز آپ کو نہیں سنائی دے گی۔ تو کچھ وہ ہیں کہ جن کا سننا عام سا ہے، اور کچھ کی شان یہ ہے کہ میلوں بیٹھ کر چونٹیوں کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے عطا سے کمال ماننا شرک نہیں ہے بلکہ توحید ہے۔ اللہ کی عطا شامل ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ سنتا تو تھوڑی تھوڑی ہے لیکن اپنی طاقت سے سنتا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی ہے، تو بتائیے اتنا سا سننا بھی شرک ہو گیا یہ نہیں ہو گیا؟ اور سلیمان علیہ السلام جیسی شنوائی اور قوت سماعت ہو اور اس کے لیے اعتقاد کرنا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ نے خود بیان کیا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک و توحید کے بیچ میں جو پردہ ہے وہ ذاتی اور عطائی کا ہے۔ ذاتی کا پردہ ڈلا رہے گا اور ذاتی اور عطائی کا فرق ہوگا تو یہ توحید ہوگی، اور اگر ذاتی عطائی کا فرق مٹا دیا اور کمال عطائی نہیں مانا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسی دیکھنے کا دیکھ لیجیے آپ، ایک میرا اور آپ کا دیکھنا ہے، اور ایک بعض اللہ والوں کا دیکھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور لوگوں میں وہ کچھ سنتا ہوں جنہیں تمہارے کان نہیں سنتے، جنہیں تمہارے کان نہیں سنتے۔ بعض لوگوں کا سننا ایسا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے بغداد میں بیٹھے ہوئے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، روئے زمین کے اولیاء اللہ کے کانوں میں اپنی کلمے اپنی اس بات کو ڈال دیا، روئے زمین میں بیٹھے ہوئے ہر ولی نے آپ کی آواز کو سن لیا کہ یہ سننا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تاریخ الخلفاء میں ہے، یہ بات تاریخ الخلفاء میں ہے، میں ساتھ لایا نہیں ہوں لیکن پکی بات ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی جو اس امت کے بڑے زبردست جید عالم اور محدث اور خاتم المحدثین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، یہ واقعہ اور کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہر مدینہ میں ہیں، جمعہ کا دن ہے، منبر نبوت پر کھڑے ہیں،
واز فرما رہے ہیں، اور اچانک بولے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ، یا اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کا خیال کرو۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم